اس کے علاوہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک مرزئی ہی اس ملک کا اصل مالک ہے. مرزئی تسلط کا یہ عالم ہے کہ پاکستان جب نیا نیا بنا تھا تو اس غریب ملک کی قومی دولت کا مصرف قادیانیوں نے پہلے تو اپنے جو ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر قبضہ کیا اور پھر ان اداروں کو اپنے جماعت کے استعمال کرنا شروع کر دیا اپنی جماعت کے فائدے میں، اور جو آج تک ہو رہا ہے. تو یہ کبھی بھی ہمارے عوام کو یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کوئی آزاد اسلامی ریاست ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان 1947 سے 2021 تک یہ ایک قادیانیوں کا ایک آکوپائڈ کنٹری ہے، اور اس میں قادیانیوں کی مرضی کے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنتی. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو آپ کافر کہیں یا جو مرضی کہیں، مالک پاکستان کے وہ ہیں. کیا مرزئی، کیا ملا، کیا لبرل، کیا ہر کوئی جو ہے وہ دے آر انڈر دا تھمب آف قادیانیز. جرنیل، پرائم منسٹر اور یہ سب قادیانیوں کے وہ پتلے ہیں. ان کی جو رسیاں ہیں وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ تو ایک سچ ہے. جو نہیں مانتا وہ خود فریبی میں مبتلا ہے بس. تو یہ پاکستان کے مالک پہلے دن سے بن گئے تھے. انہوں نے وہ ہندوؤں کی جو چھوڑی جائیدادوں پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کے تمام وسائل کے ایسے مالک بنے ہیں کہ مکمل طور پہ پاکستان کے قومی دولت جو ہے وہ سب سے پہلے قادیانیوں کے ہاتھ میں جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہر ادارے اور ہر صنعت اور ہر پیداواری ذرائع کے وہی مالک ہیں. تم بین چود مولویوں ایک وہ شیطان کو پکڑ کے تو رو رہے ہو. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تمہاری پگ سے لے کر اور جو تمہارے پخانے تک سے بھی نکلتا ہے نا، وہ بھی قادیانیوں کی فیکٹریوں سے نکلتا ہے. تم کس کے ساتھ جنگ کرو گے بغیر تو کیونکہ یہ تم غدار ہو، تم نے صحیح خطوط پر کام نہیں کیا. نہ کرو گے بھی نہیں. اگر نہیں پہن چودو بونڈی منڈا کیا نام ہے ساتھ نہیں وفادار ہے نا، تو اٹھے آج کہے کہ بھئی میں پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک عالی شان شہداء 53 کی یادگار بنواتا ہوں. یا چلو ان کو تو چھوڑ دو، یہ جو 20-30 لوگ مار دیے ہیں انہوں نے، ان کی یادگار بنا کے دیکھو تے میں منا پہن چودا. بغیرت لوگ، اور جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ غدار ہیں، کیونکہ وہ میرے پیچھے نہیں آتے. میں ہی اکیلا ایک ایسا ویژن لے کے چل رہا ہوں جو پاکستان کو صحیح معنوں میں قادیانی تسلط سے آزاد کروا سکتا ہے، لیکن میری کوئی نہیں سنتا پیا. سب بین چود ان دلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان کو ہر طرح سے جو ہے انہوں نے لوٹا ہے قادیانیوں نے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. صرف ایک قادیانی شاعر ثاقب زیروی کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان بھیجنے کے لیے اس وقت جب پاکستان کا جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور قادیانی پاکستان کی قومی دولت سے اپنا شاعر ثاقب زیروی کو مشاعرے کے لیے جو ہے وہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان بھیج رہی تھی، صرف ایک آدمی کے لیے. اور وہ بھی کوئی سرکاری کام کے لیے نہیں جا رہا تھا، شاعر و شاعری کہ وہاں اس نے قادیانیوں کی کو گلوریفائی کرنا تھا اپنی شاعری میں. تو حالت یہ تھی کہ پاکستان کے قومی خزانے میں جو ہے وہ ملازم ریاستوں کے وہ ان کو پیسہ دینے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے. تو یہ جناب چارٹر پلین کر رہے تھے، یہ جناب پاکستان کے وہ جو ہندوؤں کی چھوڑی پراپرٹیز تھیں
وہ عمران خان کے خاندان والوں کو دے رہے تھے، سارے قادیانیوں کو، سارا مال لاہور کا سارا جو مال روڈ اور وہ انارکلی اور نیلا گنبد سب 47 سے لے کے آج تک، آج بھی تحقیق کرن بہن چود مولوی کنجر یا یہ جو ہے کیا نام ہے ختم نبوت کی تنظیم میں جائیں، ان دکانوں کو دیکھیں، جولر سے لے کر وہاں اسلحہ بیچنے والی جو بڑی بڑی دکانیں ہیں، صرف مال کے اوپر وہ بہن چودوں ساریاں مرضیاں بھی ہیں، اور کنے جتیاں سنینا نو الاٹمنٹ دے ادارے نے، الاٹمنٹ کا ادارہ کون سا تھا؟ مکمل سب قادیانی تھے. ہاں، کرپشن کی بنیاد انہوں نے ڈال دی پاکستان میں. اب ہے کوئی ماں چود حرامی لبرل کے کہہ سکے کہ جب پاکستان کے عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، ریاستی ملازموں کو تنخواہ دینے کی رقم نہیں تھی، مگر مرزئی خلیفہ کے حکم سے ریاستی خرچے پہ شعر و شاعری کے مشاعرے کے لیے قادیانی شاعر کے لیے پورا ایک چارٹر پلین جو ہے وہ کیا گیا تھا. اب بولو لبرل کیا کہتے ہو؟ بولو پہنچو تو کنجرو، بولو تو صحیح. تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی جناب. پاک فوج جو ہے قادیانی فوج، سارا پاکستان کا بجٹ غریب لوگوں کا ان کے پاس چلا جاتا ہے. نہ ان بہن چودوں نے کشمیر سے جنگ، ہندوستان سے جنگ کرنی ہے، نہ ان لوگوں نے کشمیر آزاد کروانا ہے، بلکہ یہ الٹا پاکستان کو ہی ہمیشہ قبضہ کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا تسلط رہے. سارے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں یار، تم بہن چودو اتنا غور نہیں کرتے. ایوب خان کا ماشاءاللہ، جنرل اعظم کا ماشاءاللہ، ضیاء الحق کا ماشاءاللہ، وہ مشرف کا، یار ان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کن کو کیا گیا؟ اور مرزیاں نے کیتا گیا. بہن چودو تنہا نہیں سمجھ آتی. تو فوج کا ادارہ جو ہے وہ مرزیوں کا ادارہ ہے. مرزئی جو ہیں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا سارا بجٹ جو ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے مرزئی جرنیلوں کو. اور سارے مرزئی جرنیلوں کے دیکھو بہن چودو بنگلے جا کر دیکھو، ہوش اڑ جاتی ہیں. ہاں، تم لگے ہوئے ہوگے جی وہ فلانے سیاست، ٹھیک ہے انہوں نے بھی کرپشن کی ہے، کیونکہ کرپشن جس کنٹری میں ہوگی وہاں پر قادیانی تسلط ہوگا، کیونکہ وہ کرپشن کے ذریعے پیسہ پھینکتے ہیں اور وہ مولوی کا ایمان سے لے کے لبرل کی قلم تک خرید لیتے ہیں. تو ان فیکٹس کے اوپر آپ غور نہیں کرتے. اندھے ہو، بہرے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں بول نہیں سکتے سچائی کو، لیکن نہیں تم بولو گے. کیوں؟ کہ تم پیشاور ہو. ایک رنڈی جو ہے وہ اپنی ٹانگیں اٹھا کے تو وہ پیشہ کرتی ہے، وہ تم سے بہتر ہے. وہ اپنا دین ایمان نہیں بیچتی. بہن چودو تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو. تو یہ سارے فیکٹس ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں بولے گا. اور یہاں ایڈے ہی بہن چودو کوئی ہے نا آن میرے نال گل کریں ایک میں تو یہاں تو مختصر سی باتیں کرتا ہوں. جب میرے ساتھ یہ مناظرہ کریں گے لبرل یا مولوی وغیرہ تو میں اینا کچھ اینا کھول کے رہا یہ بھاگ جائیں گے بہن چود. بہرحال میں ہمیشہ کی طرح اپنے بیان کا حوالہ بھی قادیانی ذرائع سے ہی پیش کرتا ہوں. اس ویڈیو کے آخر میں مرزئی شاعر ثاقب زیروی خود اعتراف کر رہا ہے کہ مرزئیوں نے اس کے لیے جو ہے نا چارٹر طیارہ بک کیا تھا کہ وہ وہاں سے سفر کر سکے. اوکے، تو مرزئی تو لٹے ہوئے آئے تھے نا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو خود کہتے ہیں نا. اور یہ چارٹر طیارہ کیا مرزے نے اپنی بیٹی کو آگے دیا تھا؟ اس کی کمائی کے چارٹر طیارے کو بک کیا گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ پی آئی اے یا جو بھی اس وقت کی ایئر لائن تھی وہ سارے اس کے قادیانی مالک تھے. قائد اعظم کو یا لیاقت علی خان کو کون لفٹ کراتا تھا؟ مرزے نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، وہ ہو جاتا تھا. تو جب ہم اپنے ملک کو قادیانی تسلط سے آزاد نہیں کروا سکتے تو ہمیں کس نے کہہ دیا کہ جی یہ ملک جو ہے یہاں سے وہ غزوہ ہند کے لیے ہماری فوج جائے گی؟ نو، حقائق بالکل اس کے مختلف ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے، جب تک آپ لوگ مرزئی ہٹاؤ تحریک میں شامل نہیں ہوتے
میرے ہاتھ مضبوط نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہن چود مولوی جائیں گے ادھر ادھر کریں گے، کوئی وہ ماں چودو ڈنڈے مارنے تھے کہ کسی کے چوتروں پہ ہوتے اس کے اوپر دکھاتے نا، اس کو کیا وہ سعد کے اوپر. اور رضوی کہاں ہے؟ یہ رضوی بھی نہیں ہے، یہ تو سنی نہیں ہے. ان کو کون سنی کہتا ہے بہن چودوں کو؟ یہ سارے دلے قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، نہ لگائے ہوئے ہیں جی ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو بہرحال وقت کی ضرورت ہے. مرزائی ہٹاؤ تحریک کو میں شامل ہوں. ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں جس سے کہ پاکستان کے جو سارے وسائل ہیں قادیانیوں سے چھن کر غریب عوام مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں. فوج ہماری ہے، فوج کا ادارہ ہمارا ہے، قادیانی وہاں انٹر نہیں ہو سکتے. ماں کا چوت ان کا. تم لوگوں نے بہنچودو جرنیل سے لے کر ہر بڑے افسر کو جو ہے وہ قادیانی، اور اس کو تم سلوٹ کرتے ہو. وہ بہنچود جب مر جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر اسلامی شاعر لکھتے ہو، اس کو شہید کہتے ہو. ماں چودو جاؤ تحقیق کرو. یہ جو بتاتے ہیں جی 1 منٹ میں 5 یا 10 طیارے اس نے گرا دیے، صرف اس لیے کہ وہ قادیانی ہے. ہاں، پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. تو یہ گلوریفائی اپنے لوگوں کو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہی امپریشن رہے. سارے نشانے ادھر یا زیادہ تر نشانے ادھر تو مرزائیوں نے دے دینے، اور باقی تو اتنی کچھ ہو رہا ہے، کوئی نہیں بولتا سوائے میرے. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. اللہ کو جان دینی ہے. تم اس بہن چود کے پیچھے لگ رہے ہو، کیا نام ہے اس کا، سعد کے پیچھے. لاؤ تو اس کو ماں چود کو میرے سامنے، میں اس کو بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. یہ ہے عاشق رسول کا تقاضا کہ جناب بتایا جائے پاکستان جو ہے ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، اور میرے اس دعوے کو کوئی بڑے سے بڑا نہ لبرل نہ مولوی یہ فیس نہیں کر سکتے میرا 1 سیکنڈ کے لیے. بہن چودو پہلے اپنے ملک کو آزاد کرو قادیانی تسلط سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو. خدا کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہی ایک میرا ہی ایک ویژن ہے، میرے پاس ہی ایک پروگرام ہے، میرے مطالبات جو ہیں وہ بالکل درست ہیں. ان کے اوپر چل کر ہی ہم قادیانیوں کو جو ہے بیک فٹ پہ لا سکتے ہیں. ادروائز لگے رہو. مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جب اگلے دن ناظر صاحبان کی اور وکلاء صاحبان کی میٹنگ ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں اس میدان میں ایک آدمی چاہیے تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے. میں پرسنل الاؤنس 30 روپے اپنی جیب سے دیا کروں میں نے، اور تم کوئی بڑا مشاعرہ نہ چھوڑنا. یہ آپ کا ایک قسم کا حکم یہ حکم ہو گیا. تو وہ کچھ دنوں کے بعد میں عرض کر دوں کہ لاہور سے باہر بھی پھر جانا پڑا. وہ خواجہ صاحب تو اب مانوس ہو ہی گئے تھے. خواجہ صاحب نے دورہ کرنا تھا چٹاگانگ اور ڈھاکے کا، اور وہ جو ہلز تھی ان کا. وہاں انہوں نے چٹاگانگ میں انڈسٹریل نمائش بھی ایک کی ہوئی تھی، اس میں ایک مشاعرہ تھا. مجھے تو کوئی اس کا علم نہیں تھا. میرے والد صاحب آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کو میں نے چیک اپ کرانی تھی. اور عجیب بات ہے، پتہ نہیں ان کی دعاؤں کے طفیل ہی تھا کہ میں 3 سے 4 بجے قریب آیا گھر، تو وہ سیڑھیوں میں کھڑے تھے. مجھے کہنے لگے ایک ڈاکیا 3-4 دفعے بیٹے آیا ہے. تو میں نے کہا جی ڈاکیا 3-4 دفعے آیا ہے، اس کا مطلب؟ کہنے وہ کہتا میں پھر آؤں گا. تو میں وہاں کھڑا رہا، اتنے میں وہ آ گیا. تو وہ ٹی ایم او تھا 500 روپے کا یا 400 روپے کا، مجھے یاد نہیں. اور اس پہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ begins with this you are attending مشاعرہ at چٹاگانگ، charter plan reaching tomorrow. تو میں نے کہا یہ تو ابا جی کو میں نے پیسے تو پکڑا دیے. تو فوراً صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ ایک آیا ہے تار ٹی ایم او، اور اے ڈی اظہر صاحب نے وہاں سے، وہ ریلوے کے غالباً چیف اکاؤنٹنٹ تھے، تو یہ تار دیا. تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جاؤ جتنے دن وہ وہاں کہیں ٹھہرو. وہاں این ایم خاں ہیں، ان کو وہ آپ کا خیال رکھیں گے، سعدی بھی وہاں ہے.
تو اگلے دن جناب وہ ہم شام کو چارٹر پلان آ گیا، اطلاع آئی. اب چارٹر پلان میں وہ آیا تو میرے لیے تھا، لیکن حفیظ جلندری بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اگلی سیٹ پہ تھے اور میں پچھلی سیٹ پہ تھا. درمیان میں راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی. دلی ان دنوں دلی سے ہو کر جاتا تھا اور وہاں سے یہ اورینٹ کا تھا، اورینٹ ایئر ویز. جی ہاں. وہاں ہم دہلی 4 بجے پہنچے، پھر وہاں سے جہاز لیا اور وہ چٹاگانگ پہنچ گئے. تو چٹاگانگ پہنچ کے انہیں کب تو تھا کہ بھئی ایک جونیئر شاعر ہے، اس کے لیے چارٹر پلان آیا ہے، اور میں تو سرکاری ملازم، وہ ان دنوں سرکاری ملازم تھے. تو وہاں وہ کسٹم والوں نے، جب وہ بنگالی تھا تو اس نے پوچھا کہ صاحب وہ یہ 2 نام تھے صرف، ثاقب زیراوی، اس طرح اس نے پڑھا. تو حفیظ صاحب نے بڑے کنٹمپٹ کے ساتھ کہا اے پوئٹ. اس کے بعد تو اگلے دن جناب وہ ہم شام کو چارٹر پلان آ گیا، اطلاع آئی. اب چارٹر پلان میں وہ آیا تو میرے لیے تھا، لیکن حفیظ جلندری بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ اگلی سیٹ پہ تھے. چارٹر پلان آ گیا، اطلاع آئی. اب چارٹر پلان میں وہ آیا تو میرے لیے تھا، لیکن حفیظ جلندری بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن کم از کم 1974 تک ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی اور کچھ انٹلیکچوئل ہیلپ بھی دے رہے تھے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں. سپٹمبر 7th 1974 سو ڈائری انٹری ایک سلام صاحب کی کہ ڈکلیئرڈ نان مسلم کی ناٹ کوپ. شدید تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. ریزائن کر دیا انہوں نے پروٹیسٹ میں. سائنس ایڈوائزر، سائنسی مشیر تھے بھٹو صاحب کے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں. سپٹمبر 7th 1974 سو ڈائری انٹری ایک سلام صاحب کی کہ ڈکلیئرڈ نان مسلم کی ناٹ کوپ. شدید تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں. The day that you declared